اور 12 اپریل 2023 فجر کے درس میں حسب معمول قواعد قرآنیہ کے حوالے سے ہمارا جو سبق چل رہا ہے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کے حوالے سے، اس حوالے سے آج ہم مزید آگے قواعد قرآنیہ کے حوالے سے آج ہم قاعدہ نمبر 16 پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ کل کے درس میں ہم نے قواعد قرآنیہ میں جس لفظ سے بات کی تھی وہ تھا حکم بنانا، ثالث بنانا، وکیل بنانا۔ اس اصول کو کل ہم نے سمجھا تھا، اور آج کے اس درس میں ہم قواعد قرآنیہ کے حوالے سے 3-4 قواعد قرآنیہ صرف اصولی طور پر سمجھیں گے، تاکہ ماہ مبارک کے روزوں کی مناسبت سے ان قواعد قرآنیہ کی ترتیب بھی ایک ہو جائے۔ جیسا کہ آج 21واں روزہ ہے اور قواعد قرآنیہ کے روح سے قاعدہ نمبر 16 کا اصول ہم سمجھیں گے۔ قاعدہ نمبر 16 میں جس اصول کو ہم سمجھیں گے وہ ہے علم غیب۔ کیا لفظ ہے؟ علم غیب۔ قرآن کریم میں علم اور غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیات میں اکٹھا آیا ہے۔ نبی اور رسول کے لیے قرآن کریم میں علم الغیب یہ لفظ اکٹھا نہیں آیا، اور اس بنیاد کو ہم اصول کو سمجھیں گے اور مخالف کے اعتراض کو سمجھیں گے، پھر ہمیں یہ اصول سمجھ آئے گا۔ یعنی یہ وہ بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں جو بحثوں، مباحثوں، مناظروں، مجادلوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس عنوان پر جتنے مناظرے، مباحثے، تحریریں، تقریریں ہوئی یا ہوتی ہیں، ان سب کا خلاصہ اور نتیجہ ہم پہلے سمجھیں گے۔ پہلے ہم اپنا عقیدہ سمجھیں گے علم غیب کے حوالے سے، پھر مخالفین کا عقیدہ سمجھیں گے اور ان کے اعتراض کو سمجھیں گے، اور پھر اس کا جواب۔ تو جب یہ اصول ہمارے ذہن نشین ہو جائے گا تو پھر ہمیں کسی ایسے فتنے کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلے علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ سنت و جماعت کا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو علم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر پوری مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں علم غیب کے حوالے سے مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ مخلوق کے اعتبار سے۔ اور مخالفین جو ہے وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو ہم مقابلہ نہ مانتے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہم تقابل کرتے ہیں، نہ ہماری ایسی سوچ ہے۔ خدا تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک سمندر ہو اور اس میں سوئی کا ایک نکا ڈبو کر باہر نکال لے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تو اتنا بھی نہیں۔ ہمارا مقابلے کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہم پر الزام ڈھونسا جاتا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ نظریہ ہے وہ ہے مخلوق کے حوالہ سے۔
کہ جو جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس عقیدے پر قرآن پاک میں بھی دلائل موجود ہے. اب قرآن پاک سے ہم اصول اور قاعدہ جو سمجھ رہے ہیں، یہ عقیدے میں ہمارا جو موقع واضح ہو گیا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اس کو علم غیب سے تعبیر کریں، اور اس کو یعنی اس میں علم غیب ہی کہتے ہیں. تفسیر کے حوالے سے یعنی علم الغیب، یہ تفسیر میں الفاظ آتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا کرنے کی آیات بھی بیان فرمائی، اور نفی کی آیتیں بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے رسول غیب جانتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. تو اب اصول دونوں طرح کیا ہوا، اسی اصول کو قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے. مثلا اب اس اصول کو سمجھیں کہ جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جائے یا اس کی بندوں سے نفی کی جائے کہ مخلوق غیب نہیں جانتی، نفی کی جائے، تو اس علم غیب سے مراد ذاتی دائمی جمی علوم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کوئی بھی بتائے بغیر کوئی بھی کچھ جانتا نہیں. تو یہ معنی ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ علم کا لفظ آئے، اور جہاں مخلوق کے ساتھ علم کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد مطلب مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس کو عطا کرے وہ پھر غیب جان لیتا ہے. اس حوالے سے پیچھے ہم ایک درس میں آپ کو بتا چکے کہ جو مخالفین ہیں ان کا اصل اعتراض لفظ علم اور غیب پر ہوتا ہے. جب وہ مناظروں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ تین باتیں کہتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اطلاع الغیب، غیب پہ مطلع فرما دینا، اطلاع کر دینا، یہ بھی ہم مانتے ہیں. پھر کہیں گے ایک ہوتا ہے اظہار الغیب، اللہ تعالیٰ کا غیب کو اپنے نبی رسول پر ظاہر کر دینا، اظہار ظاہر کر دینا، یہ بھی ہم مانتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے اخبار الغیب، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا کرتا ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں. ہم علم غیب نہیں مانتے. یہ مخالفین کا پراپوگنڈا ہے. یعنی علم اور غیب کا لفظ اکٹھا ہو تو پھر ہم مانیں. یہ ہم پچھلے دروس میں آپ کو بتا چکے. یہ ان کا پراپوگنڈا سمجھ میں آ گیا. اب ان کا رٹا آخری کیا ہوتا ہے جی علم اور غیب قرآن سے دکھاؤ اکٹھا نبی کے لیے. اب علم اور غیب قرآن میں نبی کے لیے تو اکٹھا نہیں ہے. علم کا لفظ علیحدہ ہے اور غیب کا لفظ علیحدہ. اب دیکھیں ان آیتوں کو ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں جہاں مخلوق سے نفی ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا، یہ سورۃ نمل ہے. یہی آیات وہ لوگ پڑھتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا لِلَّهِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا لِلَّهِ. محبوب آپ فرما دو کہ آسمان اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. اب یہ آیت پاک وہ پڑھیں گے، کہیں گے نبی غیب نہیں جانتے، قرآن میں ہے. خود نبی سے خدا فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ لیا ہے، جو زمین و آسمان میں غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے سوا. یہ بات حق ہے. یہاں مطلق بات بیان ہو رہی ہے. یہاں یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب بتاتا نہیں ہے. یہ تو مطلق بات ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. تو یہاں نفی تو کہیں نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتا، یہ تو نہیں ہے نفی. اب اسی طرح دوسری آیت پاک پڑھی جاتی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8. إِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اب رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ آیتیں وہ لوگ پڑھیں گے. یعنی رب کے سوا غیب کی کنجیاں ہیں، رب کے پاس غیب کی کنجیاں رب کے پاس ہے تو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تیسری آیت پاک پڑھیں گے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے.
یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت پاک ہے۔ اور اسی طرح آگے سورۃ لقمان کی آیت پاک میں یعنی علوم خمسہ کے حوالے سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، یعنی کوئی بندہ نہیں جانتا کہ صبح سے کی کرنا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں بندہ مرے گا، یعنی بندے نے بھی نہیں پتا کہ بندے کی موت کتنے آنی، یہ بھی نہیں بندے نے پتا صبح کی ہونا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ بارش ہونی کہ نہیں ہونی، یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کے رحم میں نعرے کیا مادہ ہے، یعنی یہ علوم خمسہ یہ آپ نکالیں، اس پہ ہم آج اسی کی بات کریں گے۔ سورۃ لقمان نکالیں ان کی بارے میں آپ تمام طلباء قرآن پاک جو ہے، اور بڑے طلباء ابھی تک نہیں پہنچے، جلدی پہنچو۔ تو یہ اور آخر پہ یعنی جو ان کی پیش کردہ آیات ہیں، ان کو ہمارا ان آیاتوں پہ ایمان ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے عطا کو بیان کیا ان کو وہ بیان نہیں کرتے اور لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ آخری آیت پہ چلے، سورۃ لقمان آخری آیت پہ چلے تو ایک اور آیت وہ پڑھتے ہیں، اس کی ہم تفسیر جو ہے بقیہ خطبہ جمعہ میں اور دیگر دروس میں بیان کر چکے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 188 جو وہ بڑے دھڑلے سے پڑھتے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ آیت وہ زیادہ پڑھتے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، عالم الغیب یعنی اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر جمع کر لیتا۔ یہ آیت پاک بھی وہ زیادہ پڑھیں گے تو یہاں آپ نے نکال لیا، یہاں دیکھیں لکھا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، نظر آ گیا؟ ہاں اب یہاں ترجمہ دیکھیں، پڑھیں اونچی آواز میں ترجمہ کیا لکھا ہے؟ آپ خاموش، ہاں اونچا پڑھ۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، جانتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ شاباش، ہاں پتہ چل گیا۔ اس آیت پاک کو کہتے ہیں علوم خمسہ والی آیت۔ ایک تو علوم خمسہ، ایک حواس خمسہ ہم نے آپ کو بتائے تھے نا، تو ایک علوم خمسہ ہے یعنی 5 علم ہیں اس آیا مبارکہ میں، اور وہ 5 علم کون کون سے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ قیامت کا علم، کیا ہے؟ قیامت کا علم، اور دوسرے نمبر پہ اس پہ بات توجہ سے سنو، یہاں ہاں یعنی پہلے نمبر پہ قیامت کا علم ہو گیا، اور دوسرا نمبر بارش کا، یعنی بارش کب آ جائے یہ وہی جانتا ہے کہاں آئے، اور تیسرا ماں کے پیٹوں میں، یعنی ماں کے پیٹوں میں نر ہے یا مادہ، بچہ ہے یا بچی، یہ تیسرا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، یہ چوتھی بات، اور 5ویں بات کہ وہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ یہ 5 علوم جو ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہو؟ توجہ میری طرف رکھو۔ تو یہ 5 علوم سورۃ لقمان کی آخری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، نازل فرما دیے۔ اب اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جو عظمت انبیاء کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو 5 علوم کی نفی ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ بے شک بات ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کرتا؟ یہاں عطا کی تو نفی نہیں ہے۔ ہاں اگر عطا کی نفی ہے تو بتاؤ، عطا کی کوئی نفی نہیں ہے۔ اب ہم ایک اصولی بات کرتے ہیں، یہاں توجہ سے بات کو سنو۔ شروع دیکھیں قرآن پاک کی آیت شروع کیسے ہوتی ہے؟ ان اللہ عندہ، بے شک اللہ کے پاس ہے کیا؟ علم قیامت کا۔ عندہ پہ غور کرنا ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عندہ
اب ہم علمی بات کرتے ہوئے آیت کا جواب آیت سے لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دیگر کئی مقامات میں قرآن پاک میں واللہ عندہ حسن الثواب، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ثواب، یعنی جزا، نیکی کی جزا ثواب ہے نا، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ توجہ سے بات سن لیجیے، آیت پاک میں یہاں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، عندہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب ملا سے پوچھو بھئی ثواب اللہ تعالیٰ نیکی پر عطا کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس کو آیت بتاؤ کہ قرآن میں تو لکھا ہے واللہ عندہ حسن ثواب، اور اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تو کسی کو دیتا نہیں ہے، تو کہتا ہے ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ عندہ آ گیا نا، تو جب عندہ تیرے لیے ثواب کو ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو یہاں عندہ اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا، تو اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے وہ علم رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے، اسے وہ علم بھی عطا کر لیتا ہے۔ تو عندہ سے ایک بات، اور آیت پاک کا آخر پہ الفاظ دیکھیں ان اللہ علیم خبیر، آخری الفاظ جو آیت پاک کے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک وہ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے، بتانے والا ہے۔ اب اس آیت پاک کے گویا علوم خمسہ کے حوالہ سے یہ آج کا ہمارا درس اسی پہ ہم اتفاق کریں گے، کل پھر اگلے 2-3 ہم قواعد ساتھ ملا لیں گے۔ تو یہ ضروری جو زیادہ چیز ہے ضروری تھی علوم خمسہ کے حوالہ سے، اب ہم اس میں تھوڑی بات کریں گے، توجہ چھوڑیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے می، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ تو یہاں 5 علوم کا ذکر ہوگا۔ اب یہاں توجہ سے بات سنیں، بے شک کس کے پاس ہے قیامت کا علم؟ کس کے پاس ہے؟ سب بولا کرو، کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا نہیں کہ قیامت کس دن کو آئے گی؟ جمعے والے دن۔ کس دن آئے گی؟ جمعے والے دن۔ حدیث پاک میں کس دن قیامت آئے گی؟ اور مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم شریف ہوگا۔ مہینہ کون سا ہوگا؟ اور دن کون سا ہوگا؟ جمعے والا۔ مہینہ بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا قیامت کا۔ قرآن فرماتا ہے نہیں کہ قیامت کے علم تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بتایا اس نے آگے بتایا۔ ہاں یہ نہیں بتایا، یہ راز ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کہ اس محرم کو آئے گی یا اس سن کو آئے گی، یہ نہیں بتایا۔ اتنا بتا دیا جمعے کو آئے گی، اور مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم الحرام۔ آگے دوسرا دیکھیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور می اتارتا ہے، یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، سمجھیے۔ تو یہاں کم فام لوگ جو ہے وہ پھر یہ ریڈیو ٹی وی کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ریڈیو ٹی وی والے خبر دے دیتے ہیں تو می آ جاتا ہے، اور یہ موسم کا حال نیٹ صاحب سے، علامہ نیٹ صاحب سے پوچھ کر، یعنی بارش کا حال علامہ نیٹ صاحب سے پوچھ کر پھر ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں بھی آج ہم یہ کھاد وغیرہ نہیں ڈالیں گے یا سپرے وغیرہ نہیں کریں گے، اتنے دن موسم خراب رہنا ہے۔ تو یہ موٹی دلیل نبیوں کی شان مقابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عقل کی باتیں ہیں، اور جو نبی کا مقام ہوتا ہے تو وہ تو وحی خدا ہوتا ہے، تو یہ وہاں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض ملا کر دیتے ہیں کہ جی نیٹ نو پتا جی صبح بارش ہو رہی کہ نہیں، تو یہ عقلی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، سمجھیے۔ اسی چیز کی قرآن پاک میں نفی ہے۔ تدری کا جو لفظ آگے آ رہا ہے، تدری وما تدری، تدری کا مادہ درایت ہے، اور درایت کسے کہتے ہیں؟ اٹکڑ پچو قیاس، ٹول لوڑا، ہمیں قیاس اٹکڑ پچو اندازے نہ رکھنا چاہیں جو ہو جانا ہے، یہ علم ہوتا ہے اٹکڑ پچو قیاس دا، جنہوں درایت آکھ دینا، اپنی عقل نال سمجھنا،
سمجھ آئی؟ تو جو نبیوں کا علم ہوتا ہے وہ تو وحی خدا ہوتا ہے، اور نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو وحی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آتا ہے، اور وہی کبھی اور جلی کے حوالے سے جیسے ہم نے پڑھا۔ تو یہاں نفی کس کی ہے؟ عقل کے علم کی ہے، وحی کے علم کی نفی نہیں ہے، کیونکہ وہاں درایت کا لفظ موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کل کے بارے میں۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا فتح خیبر کے موقع پر، کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ اور مولا مشکل کشا دردہ دی دوا کرم اللہ وجہ کریم کو مولا علی پاک نے پھر فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب، تو کہاں ہے علی؟ اور جھنڈا عطا فرمایا علی جاؤ اس کافر کو تیرے حوالے اور تجھے رب کے حوالے کیا۔ تو پھر وہ فتح ہوئی یا نہیں؟ پیارے محبوب نے تو رات بتا دیے کل اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کل کوئی نہیں جانتا کیا ہونا ہے، تو معلوم اپنی عقل سے کوئی نہیں جانتا، تو نبی کی بات تو وہی ہوتی ہے، تو کل کی بات آ گئی۔ اب محفل آرام کوئی نہیں جانتا پیٹوں میں کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک خامد نے اپنی بیوی کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے۔ خامد نے دعوت کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو پہرے دار مقرر کر دیا کہ یہ بچہ جب عورت بچہ جانے تو بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا اگر یہ نشانیاں اس بچے میں ہوں، یعنی اس کی پنڈلیاں موٹی ہوں اور ایسی شکل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بچے کی شناخت بتا دی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے پاک۔ تو وہ بچہ اسی کا ہے جو اس کا شوہر ہے، اور پھر وہ بچہ ویسے ہی پیدا ہوا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائیں، وہ بچہ ویسے ہی پیدا ہوا اور اس کی شوہر کا وہ بچہ تھا۔ تو یہ محفل آرام کے بارے میں حدیث پاک میں آ گیا۔ اگلی بات بارش کے حوالے سے، تو یہ پچھلے ہم نے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ پاک میں جب قحط ہوا تو صحابہ کرام نے خطبہ جمعہ میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اب تو وہ فصلیں سوکھ گئی، خشک ہو گئی اور جانور بھوکے اور پیاسے بلبلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ دعا عطا بارش عطا فرما، تو بارش شروع ہوئی، 7 دن رہی۔ 8ویں دن وہی شخص پھر عرض کی یا رسول اللہ اب یہ بارش جو ہے نا یہ مدینہ کے ارد گرد برستی رہے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے تو مدینہ کو بادل نے چھوڑ دیا اور دائیں بائیں بادل برستا رہا۔ اب صحابی نے ایک بار عرض کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی، 7 دن بارش چلتی رہی، تو کیا بنا؟ تو بارش والے نے یہی فرمایا کہ جب کہنے والے نے کہا تو بند کریں گے، اب چلتی ہے تو چلنے دے۔ پیارے محبوب نے یہ نہیں کہا دعا میں کہ یا مولا اب بس کر دو۔ جب محبوب نے عرض کی رب تعالیٰ نے فوراً قبول فرما کر بادل کو دائیں بائیں کر دیا۔ بھئی یہ دن تموت کوئی نہیں کوئی جانتا کہاں مرے گا۔ یہ آخری بات یہاں، اور پھر سبق کی طرف محسن اپنا سبق دیکھو اور اس کو نکالو اور اس کے بعد فوراً سنانے کو سبق اپنا دیکھو۔ تو یہاں بات سمجھ آ گئی، آخری بات کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں مرے گا۔ تو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اس جنگ بدر کے میدان کا مشاہدہ فرمایا اور اپنے ہاتھ کی چھڑی مبارک سے نشان لگا دیا ایسے دائرے، فرمایا فلاں کافر کل یہاں مرے گا، فلاں کافر کل یہاں مرے گا، فلاں کل یہاں مرے گا۔ 70 کافروں کا تعین کر دینا جگہ کا، اس جگہ پہ یہ کافر مریں گے، اور ان کے نام بتا دیے، یہ بھی بخاری شریف میں۔ تو ایک حدیث پاک میں 140 خبریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ 70 ان کافروں کے نام بتانے، یہ بھی 70 خبریں کہ کون کون ہے، اور 70 کی جگہ کا تعین کر دینا کہ یہاں یہاں گر کر مریں گے۔ اور صبح جب جنگ کا مارکا گرم ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ با خدا جہاں جہاں پیارے محبوب نے
اس چھڑی مبارک سے نشان لگایا تھا، ہم نے انہی کافروں کو وہی مرتے ہوئے دیکھا جن جن کے محبوب نے نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں یہاں مرے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت سے علوم خمسہ کے حوالے سے پانچوں واقعات ہم نے آپ کو حدیث پاک سے بتا دیے، اور نفی بتانے کی نہیں ہے، یعنی بذات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جس کو وہ بتا دے تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ قواعد قرآنیہ کے حوالے سے 16واں جو قاعدہ نمبر ہے علم غیب کے حوالے سے، اس پہ ہم نے زیادہ تر علوم خمسہ کے حوالے سے بات کی، اور ویسے علم غیب کے حوالے سے نظریات سے متعلقہ ہم پہلے دروس میں یہ بات کر بھی چکی ہے، اور عقائد اہل سنت کے جو دروس ہم نے پڑھے تھے ان میں ہم نے علم غیب کے عقیدے پر تفصیل سے بات کی تھی، آپ میں سے طلباء کو یاد ہوگی، اور مختار کل کے حوالے سے، حاضر ناظر کے حوالے سے وہ پچھلے دروس میں بات ریکارڈ ہے، تو اس کی اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تو آج ہم نے صرف قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے قاعدہ نمبر 16 میں کیا بات سمجھی؟ علوم خمسہ کے حوالہ سے، اس سے یعنی 5 علوم جو قرآن پاک کی سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ہیں، جو مخالفین پڑھ کر ان 5 علوم کی نفی کرتے ہیں۔ عطا کی نفی نہیں ہے، اور نبی کے پاس بھی ذات اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے رب کا عطا کردہ ہے، تو ہم یہ عطا ہی مانتے ہیں۔